میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی ہے۔ میں خداوند سے محبت رکھتا ہوں کیونکہ اس نے میری فریاد اور منت سنی ہے۔ چونکہ اس نے میری طرف کان لگایا، اس لیے میں عمر بھر اس سے دعا کروں گا۔ موت کی رسیوں نے مجھے جکڑ لیا، پاتال کے درد مجھ پر آ پڑے، میں دکھ اور غم میں گرفتار ہوا۔ تب میں نے خداوند سے دعا کی کہ آئے خداوند، میں تیری منت کرتا ہوں، میری جان کو رہائی بخش۔ خداوند صادق اور کریم ہے، ہمارا خدا رحیم ہے۔ خداوند سادہ لوگوں کی حفاظت کرتا ہے۔ میں پست ہو گیا تھا، اسی نے مجھے بچا لیا۔ آئے میری جان، پھر مطمئن ہو، کیونکہ خداوند نے تجھ پر احسان کیا ہے، اس لیے کہ تو نے میری جان کو موت سے، میری آنکھوں کو آنسو بہانے سے، میرے پاؤں کو پھسلنے سے بچایا ہے۔ میں زندوں کی زمین میں خداوند کے حضور چلتا رہوں گا۔ میں ایمان رکھتا ہوں، اس لیے یہ کہوں گا، میں بڑی مصیبت میں تھا، میں نے جلد بازی سے کہہ دیا کہ سب آدمی جھوٹے ہیں۔ خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی، میں ان کے عوض میں اسے کیا دوں؟ خداوند کی سب نعمتیں جو مجھے ملی، میں ان کے عوض میں اسے کیا دوں؟ پیارے بھائی اور بہنوں، بزرگوں، خدا کے خادموں، سب جو خداوند کے ہیں، سب اس کی مخلوق ہے، آپ سب سن رہے ہو، میں آپ کا سواگت کرتا ہوں۔ میں کیا سواگت کروں گا آپ کا، میں تو آپ کو سنا رہا ہوں۔ سواگت تو وہ آپ کا کرتا ہے جس بات آپ سن رہے ہو۔ کہا ہے اگر کوئی میرے پاس آئے تو اسے ہرگز نکالنا دوں گا، ایسا سواگت ہے اس کا۔ اس کے نام سے میں خدا کا شکر کرتا ہوں آپ میں سے ایک ایک کے لیے جو اس وقت اس عبادت میں میرے ساتھ ہے۔ ایک عبادت ہے، ایک خدمت ہے، ایک خوشخبری ہے جو آپ سن رہے ہیں۔ یہ خدا کی محبت کا پرچار ہے تاکہ آپ کو یقین آ جائے، آپ چھوڑے ہوئے نہیں ہیں، رد کیے ہوئے نہیں ہیں، خداوند کی نظر میں بہت قیمتی ہیں۔ سنیے اس کا پیار بھرا کلام، سنیے اس کے پیار کی دعوت۔ خدا آپ پر، مجھ پر رحم کرے۔ خداوند کے پیارو، جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ میں تو صرف آپ کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں، اس خدمت کے موقع کے لیے شکر کرتا ہوں، لیکن آپ کا سواگت، آپ کا خیر مقدم، ویلکم وہ کرتا ہے جو زندہ ہے، جو آپ سے بات کرنا چاہتا ہے، جو آپ کو دعوت دے رہا ہے۔ میرے پاس آؤ، تاکہ ماندے بوجھ سے دبے ہوئے لوگوں میرے پاس آؤ، میں تمہیں آرام دوں گا۔ اور دیکھو کتنی پیاری بات خدا یسوع مسیح نے کہی ہے
کہ میں تو گناہگاروں کو ڈھونڈنے اور نجات دینے کے لیے اس دنیا میں آیا ہوں، اور اگر کوئی میرے پاس آئے، باپ جسے میرے پاس بھیجے گا اور وہ چلا آئے، تو میں اسے ہرگز نکال نہ دوں گا۔ یہ نہیں دیکھوں گا کہ وہ کیسا ہے، کتنا برا ہے، کتنا نفرت کے لائق، یہ سب کچھ نہیں میں دیکھتا۔ میں تو یہ دیکھتا ہوں میری بچی آ گئی، میرا بچہ آ گیا، میں تو یہی دیکھتا ہوں۔ تو اس کے پیار میں حلیمی اور فروتنی سے کچھ باتیں آپ کو یاد دلاؤں گا۔ بہت سے لوگ ہیں جو شکر کریں گے، اور میں اس بات کو مانتا ہوں کہ جیسا مجھے کہنا چاہیے میں نہیں کہہ پاؤں گا۔ خدا کا شکر ان سب خدا کے خادموں کے لیے، بہنوں اور بھائیوں کے لیے، جو اسی بات کو نہ جانے کہاں کہاں کس کس طریقے سے لوگوں تک پہنچا رہے ہیں۔ یہ بات جو خداوند نے میرے دل میں ڈالی ہے کہ میں آپ کو یاد دلا دوں، شاید کوئی پہلی دفعہ سنے۔ کیا ہے وہ بات؟ خداوند کے کلام میں دو باتوں کا ذکر ہے جو خدا خود ہی سمجھاتا ہے۔ وہ ہے خدا کی محبت، خدا کی وہ محبت جو یسوع مسیح میں ظاہر ہوئی ہے۔ جو کچھ اس نے کہا اس میں خدا کا پیار ہے۔ جو کچھ اس نے ان کے لیے کیا جو اس کے پاس آ گئے یا جن کے پاس وہ پہنچ گیا، جو کچھ ان کے لیے اس نے کر دیا، اس میں اس کا پیار ہے۔ لیکن سب سے بڑھ کر اس کا پیار اس بات میں ہے کہ وہ جیسے اس نے کہا تھا میں گناہ گاروں کے لیے اپنی جان دینے آیا ہوں، کوئی اسے چھینتا نہیں مجھ سے۔ مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے، اسے واپس لینے کا بھی اختیار ہے۔ تو خدا کی شکر گزاری اس بات کے لیے کی جاتی ہے کہ اس نے اپنی جان ہمارے لیے دی، لیکن خوشی اس بات کے لیے منائی جاتی ہے کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا، وہ زندہ ہے۔ اپنے کہنے کے مطابق اس نے کہا تھا میں تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ ممکن نہیں کہ وہ موت کے قبضے میں رہے، وہ جی اٹھا۔ اس بات کی خوشی تمام دنیا میں منائی جا رہی ہے۔ دیکھو اس کی موت کے بارے میں آپ نے پڑھا ہوگا، لوکا کی انجیل میں ہے۔ 3 نے گواہی دی تھی، سارا پرانا عہد نامہ اس میں آپ دیکھیے اس کی موت کا ذکر ہے، قربانی کا ذکر ہے۔ آخر جب شاگردوں کو یقین نہیں آتا تھا تو لوکا کی انجیل کے صفائی سے بتایا خدا ان کو لے گیا، اور وہاں کون آیا؟ موسیٰ اور ایلیا بات کیا کر رہے ہیں؟ اس کی موت کی بات کر رہے ہیں۔ اب وہ حیران ہو رہے ہیں، موسیٰ خدا یسوع مسیح کی موت کا بات کر رہا ہے، بات کی بات کر رہا ہے، ایلیا موت کی بات کر رہا ہے، اور پھر یوحنا تو آخری نبی ہے انجیل میں، وہ یہی کہہ رہا ہے یہ خدا کا برہ جو جان کا گناہ اٹھا لیا جاتا۔ اس کے بعد جب صلیب پر اس نے جان دے دی تو لکھا سب نا امید ہو گئے، بس قصہ ختم ہوا۔ بات تو بڑی اچھی تھی لیکن بات تو بنی نہیں۔ لیکن اس کی خوشخبری فرشتے نے دی، جیسے اس کی دنیا میں آنے کی خوشخبری فرشتے نے دی تھی، اسی طریقے سے کچھ عورتوں کا ذکر ہے قبر پر، بیچاری رو رہی تھی، خدا کے فرشتے نے آ کے ان سے کہا سب سے پہلا مردوں میں سے جی اٹھنے کا گواہ، سب سے پہلا گواہ آسمان سے آیا۔ ارے تم زندے کو مردوں میں ڈھونڈ رہی ہو، اپنے کہنے کے مطابق جی اٹھا ہے، تم سے ملے گا۔ اور وہ 40 دن ان کے ساتھ رہا، زندہ ثبوت دیا ان کو اپنے مردوں میں سے جی اٹھنے کا۔ تو آج تمام دنیا میں جس طرح شاگردوں نے، موسیٰ نے گواہی دی، ایلیا نے گواہی دی، یوحنا نے گواہی دی، خداوند یسوع مسیح نے خود اس بات کا اعلان کیا کہ میں مردوں میں سے جی اٹھوں گا۔ فرشتے نے اس بات کی صداقت سچائی پیش کی، وہ اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا۔ تو اس بات کی گواہی جو چشم دید گواہ تھے انہوں نے دی۔ شاگردوں میں سے ایک بھی ایسا نہیں تھا جس نے گواہی یہ نہ دی ہو کہ وہ مردوں میں سے جی اٹھا۔ اس نے ہمیں بھی زندہ کر دیا، اپنے گناہوں میں مرے ہوئے تھے ہم،
اور سب نے اپنی جان دی ہے یہ کہنے کے اس خوشخبری کی وجہ سے کہ وہ اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا، وہ زندہ ہے۔ انہوں نے گواہی دی، جان دے کر یہ گواہی دی، اور آج تمام دنیا میں ہر جگہ، ہر زبان بولنے والے، ہر رنگ کے، ہر کلچر کے تمام لوگ ہزاروں کی تعداد میں بے شمار گواہ ہیں، ان کی زبان پر سب سے بڑی خوشی کی خبر یہ ہے وہ اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ میرا بچانے والا، میرا منجی زندہ ہے۔ لیکن اس کے کہنے سے کافی نہیں ہوتا ایک اور بات ہے، وہ یہ گواہی دے رہے کہ اس نے ہمیں بھی زندہ کیا ہے۔ ہاں، وہ مردوں میں سے جی اٹھا اپنے کہنے کے مطابق، کیونکہ آسمان اور زمین کا کل اختیار اس کے پاس ہے۔ اس نے کہا تھا مجھے اپنی جان دینے کا بھی اختیار ہے، اسے واپس لینے کا بھی اختیار ہے، وہ با اختیار ہے، وہ تو مردوں میں سے جی اٹھا، یہ سچ بات۔ لیکن اس سے بڑی بات یہ ہے، ان کی گواہی ہے کہ اس نے ہمیں بھی زندہ کیا ہے، ہمیں بھی موت کے منہ میں سے نکالا ہے، موت کے قبضے سے چھڑا کے زندگی میں داخل کر دیا ہے۔ وہ یہ گواہی دے رہے ہم پر بھی اس کا یہ رحم ہوا ہے۔ یہ بڑی بات ہے۔ بے شمار لوگ ہیں اس دنیا میں یہ گواہی دے رہے ہیں کہ ہمارا نجات دینے والا زندہ ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ اسی کی وجہ سے ستائے جاتے ہیں، اسی کی وجہ سے دکھ اٹھا رہے ہیں، اسی گواہی کی وجہ سے مارے جا رہے ہیں کہ وہ میری خاطر مصلوب کیا گیا، اس کے مار کھانے سے مجھے شفا حاصل ہوئی ہے، اس کے مار کھانے سے میں جی اٹھا ہوں، میں بھی مر رہا تھا اپنے گناہوں میں، اس نے مجھے بھی زندہ کیا، لکھا اس نے تمہیں بھی زندہ کیا۔ دیکھو میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو، افسیوں کے خط میں آپ دیکھیے، افسیوں کے نام کا خط ہے، اس کا دوسرا باب ہے، وہاں یہ لکھا ہے اس نے تمہیں بھی زندہ کیا۔ پہلے باب سے پڑھ رہا ہوں، جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، چلتی پھرتی لاش تھے، جسمانی طور پر زندہ تھے، روحانی طور پر مرے ہوئے تھے، خدا کی کسی محبت کا احساس نہیں، خدا کا کوئی خوف نہیں، کچھ نہیں پتا کہاں جا رہے ہیں، منزل سے بے خبر ہیں مگر جا رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں یہ نہیں پتا۔ اس نے تمہیں بھی زندہ کیا جب اپنے قصوروں اور گناہوں کے سبب سے مردہ تھے، جن میں تم پیشتر دنیا کی روش پر چلتے تھے اور ہوا کی عملداری کے حاکم یعنی اس روح کی پیروی کرتے تھے جو نافرمانی کے فرزندوں میں اثر کر تاثیر۔ ان میں ہم بھی سب کے سب پہلے اپنے جسم کی خواہشوں میں زندگی گزارتے، جسم اور عقل کے ارادے پورے کرتے تھے، دوسروں کی مانند طبعی طور پر غضب کے فرزند تھے۔ ہم بھی یہ گواہی دے رہے ہیں، مگر خدا نے اپنے رحم کی دولت سے، اس بڑی محبت کی وجہ سے جو اس نے ہم سے کی، جب قصوروں کے سبب سے مردہ ہی تھے تو ہم کو مسیح کے ساتھ زندہ کیا۔ ارے زندہ خدا یسوع مسیح کی گواہی دینے والے زندہ گواہ ہیں، سنی سنائی بات نہیں کہہ رہے ہیں۔ بڑی اچھی بات ہم نے بائبل میں پڑھی ہے، کرام میں پڑھی ہے، سارے نبیوں نے اس کی گواہی دی ہے، خدا یسوع مسیح نے بھی کہا تھا، شاگرد 2000 برس ہوئے انہوں نے بھی کہا تھا، ہاں اچھی بات تھی۔ ارے وہ یہ کہہ رہے ہیں ہم گواہی دے رہے ہیں، کھڑے ہو کے عورتیں کہہ سکتی، بیچاری عورتیں، اسی پیاری پیاری بہن، سب میری پیاری بہنوں کو سلام جو منادی کرتی ہیں، آپ کے پیروں کو سلام میرا، بڑی پیاری بہنیں بتا رہی ہیں ارے ہم مرے ہوئے تھے، دھسے ہوئے تھے، اس نے مجھے بھی زندہ کر دیا ہے، میں بھی تو اسی لیے آپ کو بتا رہا ہوں، اس نے مجھے بھی زندہ کر، میں تو مرا ہوا تھا، سڑ رہا تھا میں، مجھے تو بس وہی آیتیں یاد آتی ہیں، اگر خداوند میرا مددگار نہ ہوتا تو میری جان کب کی عالم خاموشی میں جا بسی ہوتی، میری زندگی کی منزل تو موت اور بربادی اور ہمیشہ خدا سے جدائی تھی۔ توبہ 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 توبہ، کہاں سے اس نے مجھے بچایا ہے؟ سینکڑوں ہزاروں بے شمار ہر زمانے میں ایسے کہتے چلے آئے ہیں، اور آج بھی
تمام دنیا میں اس بات کی آپ کو گواہ ملیں گے جو کہیں گے اس نے مجھے بھی زندہ کیا ہے. زندہ ہے وہ اس لیے زندہ کر سکتا ہے. بہت بڑی گواہی ہے یہ، بہت بڑی خوشی کی خبر ہے، کیونکہ موت نے ہم کو ایسا جکڑا ہوا ہے. آپ نے دیکھا، خدا کرے ایسے منظر آپ نہ دیکھیں، خدا سب کو دے، لیکن یہ حقیقت ہے جب کوئی گزر جاتا ہے، مر جاتا ہے، تو اس کا احساس مر جاتا ہے کہ کچھ نہ سنائی دے نہ محسوس ہو. بیچاری بیوی ہاتھ پکڑ پکڑ کے اب میں کیا کروں گی، اسے سنائی دیتا، اس کے آنسو دکھائی دیتے ہیں، محسوس ہوتا ہے اتنا پیار. بیچاری کبھی پیر چھوئے گی، کبھی کچھ کرے گی، اسے اس کے پیار کا احساس ہوتا ہے. بچے رو رہے ہوتے ہیں، اس مرے ہوئے کو ان کے درد کا احساس ہوتا ہے، نہ محبت کا احساس نہ ان کے درد کا احساس. روحانی طور پر یہی حال ہے انسان کا، نہ اسے خدا کی محبت کا احساس، نہ اسے خدا کی حضوری کا احساس، نہ اسے کسی کا خیال، کچھ نہیں ہے. مرے ہوئے کی مانی، زندہ درگور. یہ حال ہے روحانی طور پر آدمی کا. ورنہ ڈرے انسان، ظلم نہ کرے، یاد رہے اسے وہ مجھے دیکھ رہا ہے. یہ کیوں نہیں ہوتا؟ مرا ہوا انسان ایک ہے جس نے قبضہ کر رکھا ہے، بے حس بنا دیا، احساس مر گیا. عقل بہت تیز ہے، احساس مر گیا ہے، کچھ احساس نہیں ہے. کبھی خدا کا شکر نہیں کریں گے، خدا سے ڈریں گے نہیں، خدا کا ذکر نہیں کریں گے. یہ ہے موت کا نشان. یہ اس بات کا نشان ہے کہ موت کے قبضے میں ہیں. او خدا کا رحم، او خدا کا ترس جو ظاہر ہوا ہے. یہ خوشخبری فرشتے نے سنائی تھی. جیسے اس کے آنے کی خوشخبری تمہارے لیے ایک نجات دہندہ پیدا ہوا ہے. وہ جو نجات دہندہ ہے، فرشتہ نے یہ بھی کہا تھا وہ زندہ ہے. کہاں ڈھونڈ رہے اسے؟ قبرستانوں میں. بے شک لوگ کہتے ہیں اس کی جو خالی قبر ہے، ارے بھائی خالی قبر بھی ہے گواہ، لیکن وہ زندگی ہے جس کے دل میں خداوند کی محبت بھر گئی ہے، جسے خداوند نے زندہ کر دیا، جس میں زندگی آبسی ہے. زندہ خداوند یسوع مسیح کی زندگی جس میں آبسی ہے، وہ ہے اصل گواہی. شکر ہو خدا کا سب کے لیے، سب باتوں کے لیے، سارے ثبوتوں کے لیے جو عقل سے دیے جاتے ہیں. ارے بھائی سب سے بڑی گواہی یہ ہے کہ جس آدمی کو، جس عورت کو، میرے جیسے کو، کم بخت کو قسم پرسی کی حالت میں ساری زندگی میری کو پوچھنے والا میرا نہیں، کوئی امید نہیں، مجھے اس نے کہاں سے گھورے پر سے اٹھا دیا، میں نہ اس کے گن گاؤں تو کون گائے گا؟ اس نے مجھے موت کے قبضے سے نکالا ہے، اس نے میرے لیے اپنی جان دی ہے، تب میری جان میں جان آئی ہے. گواہی دے رہے ہیں لوگ، ہمارا خداوند زندہ ہے. اور لوگ کہتے ہیں پاگل ہے تو میرا بیوقوف ہے. کئی کہتے ہیں تمہیں کس نے بتا دیا وہ مرا تھا؟ جو مرا نہیں تھا تو پھر بھی زندہ بھی نہیں ہوا. ارے وہ کہہ رہے ہیں ہمیں بھی زندہ کر دیا، مجھے زندہ کیا اس نے، ایک نئی زندگی پیدا کر دی اس نے، میری مری ہوئی روح کو زندہ کر دیا. اس میں احساس پیدا ہو گیا، اب مجھے محسوس ہوتا ہے. میری روح کو کچھ باتیں محسوس ہونے لگی ہیں جو پہلے نہیں محسوس ہوتی تھی. خدا ہے، ہمیں کیا پتا ہے کہ نہیں ہے، ہم نہیں مانتے کہ وہ خدا ہے. وہ احساس ہی نہیں ہو اس بات کا، مرا ہوا ہے. جو مرضی بدماشی کریں، ظلم کریں، قتل کریں، کوئی ڈر ہی نہیں ہے، احساس ہی نہیں اس بات کا کہ حساب دینا ہم نے. گھنونی زندگی بسر کریں، بڑا مزہ آ رہا، اس بات کا احساس نہیں. یہ موت کے نشان ہے ہی نہیں، احساس نہیں ہے. دوسرا رو رہا ہے تمہارے ظلم کی وجہ سے، ہاتھ جوڑ کر منت کر رہا ہے، کوئی ترس نہیں، احساس ہی نہیں ہے کہ بھئی تجھے بھی معافی مانگنی پڑی، ہے ہی نہیں احساس. یہ ہے وہ موت روحانی. اس روحانی موت سے میرے خداوند نے بچایا ہے اور بچا رہا ہے، ہر روز بچا رہا ہے لوگوں کو. روز لاشیں اس کے پاس آ رہی ہیں، جنہیں چلتی پھرتی لاشیں، اب انہیں چھو رہا ہے اور موت کا قبضہ چھوٹ رہا ہے ان کے اوپر سے. اب وہ چلا چلا کے کہہ رہے ارے میں بچ گیا، میں بچ گئی، مجھے بچا لیا میرے پیارے خداوند نے. زندہ ہو گیا احساس.
تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا؟ کیسے پتہ لگتا ہے کہ ان کی گواہی سچی ہے؟ کچھ باتیں ایسی جو وہ خود محسوس کرتے ہیں، کچھ باتیں ایسی دوسرے دیکھتے ہیں ان کی زندگی میں اور کہتے ہیں یہ کیا ہوا اسے، بدل کیسے گئی ہے، یہ بدل کیسے گیا؟ ان سے کوئی پوچھے تو وہ بتاتے کہ مجھے زندہ کر دیا اس نے۔ میں گواہی دے تو کچھ باتیں میں آپ کو خدا کے کلام میں سے دکھاتا ہوں جو اس بات کا ثبوت ہوتا ہے کہ اس نے مردوں میں سے زندہ کر دیا۔ سب سے پہلی بات یہ ہوتی ہے کہ ان کی زندگی میں ایک عجیب قسم کی خوشی ہوتی جو پہلے کبھی نہیں تھی۔ سب کچھ خشک تھا، سب کچھ سوکھا ہوا، ہوتے ہوئے بھی خوشی نہیں، ایسی زبردستی ہنسنا مسکرانا، اندر زخم ہی زخم، کوئی خوشی نہیں تھی، خریدی ہوئی خوشی تھی۔ یہ بدماشی کر لو خوشی ہو جائے گی، یہ مل جائے گا تو خوشی ہو جائے گی، وہ کچھ نہیں خوشی، لوگ تنگ آ جاتے ہیں اس سے۔ کہہ رہے ایک عجیب قسم کی خوشی ہے، اس کا ذکر کیا تھا یسوع مسیح نے۔ میں نے یہ باتیں تم سے اس لیے کہی ہیں تاکہ میری خوشی تم میں اور تمہاری خوشی پوری ہو جائے۔ اس سے بڑی خوشی اور کیا ہوئی ہوگی انہیں شاگردوں کو اور میری بہنوں کو جب انہیں فرشتے نے آ کے کہا وہ زندہ ہے، وہ جی اٹھا ہے۔ ایک عجیب قسم کی خوشی اس وقت ہوتی ہے جو سننے کے بعد سمجھ میں آ جائے اور دل میں اتر آئے، میرا بچانے والا زندہ ہے، جس نے مجھ سے محبت رکھی تھی وہ مر نہیں گیا، وہ زندہ ہے۔ ایک عجیب خوشی ہوتی۔ دوسری بات یہ ان کی زندگی میں شکر گزاری ہوتی۔ ارے بھائی اس سے بڑی اور کیا شکر گزاری ہوگی، کہاں سے اٹھا کے اس نے مجھے کہاں لا بٹھایا ہے۔ بڑی شکر گزار زندگیاں ہوتی ہیں وہ یہ نہیں کہ مجھے یہ نہیں ملا، مجھے وہ نہیں ملا، انہوں نے یہ نہیں کیا، دیکھ یہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ ایک عجیب قسم کی خدا من تیرا شکر ہے، تو مجھے پیار کرتا ہے، کوئی کرتا اور نہ کرتا مجھے نہیں پتا، مجھے نہیں پتا میرے پاس کیا ہے کیا نہیں، مجھے معلوم میرا زندہ خداوند ہے۔ ایک ایسا احساس ہے جو زندہ ہو جاتا ہے، اس کی حضوری کا احساس۔ دوسری بات یہ ہوتی ہے اس سے دوری کا احساس ہوتا ہے ان کو، ذرا سا کچھ ایسا ہو جائے دوری محسوس ہو تو وہ دوری کس چیز سے ہوتی ہے؟ اس دوری کا ذکر ہے خدا کے کلام میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ جن چیزوں سے ان کو دوری نصیب، کبھی نہیں ان کے نزدیک جائیں گے۔ پہلی بات ہے اس کی حضوری اور خوشی، اور پھر ہر ایک ایسی چیز سے دوری جو خدا کو پسند نہیں ہے، اس سے ان کی زندگی دور ہوتی چلی جاتی۔ میں آپ کو ایک حوالہ پڑھ کے سناتا ہوں، افسیوں کا خط ہے اور اس کا 5واں باب ہے۔ اس میں دیکھو کیا بات بتائی گئی ہے، اس کا 5واں باب اور میں پہلی آیت سے پڑھ۔ پس عزیز فرزندوں کی طرح لکھا ہے کہ جیسا مقدسوں کو مناسب ہے تم میں حرام کاری، کسی طرح کی ناپاکی یا لالچ کا ذکر تک نہ ہو، نہ بے شرمی، بےہودہ گوئی، ٹھٹھا بازی، کیونکہ یہ لائق نہیں، برعکس اس کے بجائے شکر گزاری ہو۔ جہاں خداوند کی نزدیکی کا احساس ہوگا، خوشی ہوگی، شکر گزاری ہوگی، اور ہر قسم کی بدی سے دوری ہوگی۔ خدا توفیق دے دیتا ہے، جنہیں نئی زندگی ملتی ہے انہیں خدا توفیق دے دیتا ہے انکار کرنے کی۔ نہ بھائی پہلے تھا اب نہیں میں کر سکتی، نہ معاف کرنا میں نہیں اب ایسی بات کہہ سکتا، مجھے نہ ایسی بات کیا کہاں لکھا تیتوس کے خط میں، دیکھو میں آپ کو پڑھ کے سناتا ہوں۔ یہ انکار کرنے کی طاقت بڑی زبردست طاقت ہے۔ جو مردوں میں سے جی اٹھا ہے گناہ گار، وہ پھر کہتا نہ بھائی اب نہیں میں کر سکتا تھا، پہلے کرتا تھا، اب نہیں، اب نہ کہوں مجھے۔ کیا لکھا ہے؟ خدا کا وہ فضل ظاہر ہوا ہے جو سب آدمیوں کی نجات کا باعث ہے اور ہمیں تربیت دیتا ہے تاکہ بے دینی دنیاوی خواہشوں کا انکار کر کے منع کرنے لگتا ہے۔ یہ اس بات کا نشان ہے کہ وہ روحانی طور پر زندہ کر دیا گیا، اس نے ہمیں بھی زندہ کر دیا ہے۔ ہمیں اس کی حضوری کا احساس ہوتا ہے، ہر قسم کی گناہگاری سے دور رہنے کی اس نے ہم کو طاقت دے دی ہے۔ اور پھر ایک اور بڑی بات ہوتی ہے کہ جہاں پر یہ ہوتا ہے ان کے اندر دلیری پیدا ہو جاتی ہے، زبردست دلیری۔ آپ نے دیکھا 2000 برس سے لوگ کتنی مخالفت کرتے ہیں یسوع مسیح کے نام کی، مسیحیوں کی، بہت ساری زندگی دکھوں میں گزرنی،
لیکن چپ کیوں نہیں ہو جاتے؟ ایک شاگرد نے پطرس نے، جس نے یسوع مسیح کا انکار کر دیا تھا، جب مردوں میں سے جی اٹھا ہے وہ، تو کہتا ممکن نہیں کہ جو کچھ ہم نے دیکھا ہے وہ نہ کہیں۔ بھائی تم میرا منہ ہی بند کر دو گے تو یہ سچائی تو چھپ نہیں سکتی۔ وہ حقیقت میں مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس نے ہماری زندگی کو تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ ایک اور چیز ہوتی ہے محبت کی مجبوری۔ ان کی زندگی میں خدا کی محبت کا ایسا قبضہ ہوتا ہے کہ وہ بات ان کی زندگی میں پوری ہوتی ہے جو یسوع مسیح نے کہی تھی متی کی انجیل میں، لوگ تمہیں ستائیں گے، جھوٹے الزام دیں گے، تم کیا کرو گے؟ جیسے میں نے تم سے محبت رکھی تم بھی ان کے لیے دعا کر سکو گے۔ کیوں؟ میری محبت تم کو مجبور کر دے گی۔ دیکھا آپ نے، اس نے مجھے بھی زندہ کیا ہے۔ کتنے ہیں جو کہہ سکتے ہیں اس نے مجھے بھی زندہ کیا۔ پیارے بھائیوں بہنوں، خداوند کے پیاروں، سب جو سن رہے ہو، میں آپ کو ایک ایسی بات سنا رہا ہوں جن میں سے بہت سے کہیں گے سن کے کہ یہ بالکل سچ بات ہے، مجھے بھی یہی تجربہ ہوا ہے۔ وہ یہ کہ جہاں خداوند کے کلام کے مطابق فرشتے نے آ کے یہ خبر دی تھی، سب سے پہلے وہ اپنے کہنے کے مطابق مردوں میں سے جی اٹھا ہے، اس کے بعد سے شاگردوں نے تمام دنیا میں یہ خبر پہنچا دی، اور آج دنیا میں اسی بات کی خبر دی جا رہی ہے، لوگ دے رہے ہیں۔ وہ سچ مچ زندہ ہے۔ اس نے کہا ہے آسمان اور زمین کا کل اختیار مجھے دیا گیا ہے، اور دیکھو دنیا کے آخر تک میں ہمیشہ تمہارے ساتھ ہوں۔ تو جن لوگوں نے اس خوشخبری پر یقین کر کے اپنے آپ کو یسوع مسیح کے سپرد کیا ہے، ان کا کہنا ہے اس نے ہمیں بھی زندہ کیا ہے۔ ہم مرے ہوئے تھے، ہمیں کسی بات کا احساس، نہ خدا کا ڈر، نہ کسی انسان کا ڈر، نہ کسی کو، ہماری تو زندگی مری ہوئی تھی، اس نے ہمارا احساس زندہ کر دیا۔ اور کیا ہو گیا اس کی زندگی میں؟ کہتے ایک عجیب قسم کی خوشی ہم کو ملی ہے، ایک شکر گزاری ہم کو ملی ہے، بدی سے دوری، اس سے نفرت ہماری زندگی چھوڑتے جاتے، نہیں یہ ٹھیک نہیں ہے، یہ گندی بات ہے، میں نہیں ایسا سوچ سکتی، میں ایسا کبھی نہیں کہوں گی۔ یہ تبدیلی ان کے اندر نشان ہے اس بات کا، خدا نے انہوں مردوں میں سے زندہ کر دیا۔ اور دوسری بات یہ، ایک محبت کی مجبوری ہے ان کے اندر، نفرت نہیں کر سکتے وہ کسی سے، کبھی نہیں نفرت۔ جسے یسوع مسیح نے مردوں میں سے زندہ کیا ہے وہ نفرت نہیں کر سکتا۔ نفرت کرے گا تو خدا سے دور ہو جائے گا، رشتہ ٹوٹ جائے گا۔ کسی سے بھی نفرت نہیں کر، دشمنوں سے بھی نفرت نہیں کر سکتا، نفرت کرنے والوں سے نفرت نہیں کر سکتا۔ یہ عجیب قسم کی محبت کی مجبوری ہے۔ غصہ آتا ہے سننے کے بعد، کیوں نہیں آئے گا؟ جھوٹا الزام لگا رہے ہیں صاحب، لوٹ رہے ہیں، برا تو لگتا ہے، آنسو بھی آتے ہیں، چوٹ بھی لگتی ہے، لیکن اندر اندر ایک خدا کی مجبوری ہوتی ہے۔ دیکھ جیسے میں نے تیرے گناہ معاف کیے ہیں، معاف کر دے اسے۔ محبت کبھی مغلوب نہیں ہوگی، محبت لازوال ہے، محبت سے کام لے۔ جیسے میں نے معاف کیا تھا صلیب پر، آئے باپ انہیں معاف کر دے، تو بھی معاف کر دے۔ یہ تیری فتح ہے، یہ ثبوت ہے اس بات کا کہ مسیح مردوں میں سے جی اٹھا ہے۔ فرشتے نے ٹھیک کہا، وہ یہاں نہیں ہے، قبروں میں نہیں ہے، وہ جی اٹھا ہے، آسمان پر تخت نشین ہے، 2 یا 3 جہاں اکٹھے ہوتے ہیں وہاں آ جاتا ہے، اکیلے کوئی کمرہ بند کر کے بیٹھا ہوا اور رو رہا ہو وہاں آ جاتا ہے۔ خدا کا شکر کرو وہ زندہ ہے۔ اوروں کو بھی بتاؤ، ڈرو مت، پیار سے بتا دو۔ خدا مجھ پر رحم کرے کہ جب تک میرے اندر آواز ہے میں یہ خوشخبری سناتا رہوں، نجات دینے والا زندہ ہے، تاکہ آپ بھی گواہی دے سکو اس نے مجھے بھی زندہ کیا ہے۔ آپ کی یہ گواہی؟ شکر کرو۔